بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فأكل او شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری نے سے حضرت ابو ہریرہ حضرت امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ یہ شاذ و نادر کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ماحول کی برکت ایسی ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ دار ہیں، اور کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو ظاہری بات ہے کفارہ بھی پڑے گا، روزہ بھی ٹوٹے گا۔ لیکن کوئی بھول کے کھا لے تو مجھے ایک زمانہ ہو گیا روزے رکھتے ہوئے، مذہبی گھرانہ تھا تو بالغ ہونے سے پہلے ہی والدین نے تربیت ایسی کی ہے، آج تک میرے ساتھ ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں بہت ہی کوئی زیادہ بھلکڑ آدمی ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو البتہ حکم ہے جس نے بھول کر کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزہ پورا کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ قاء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقض۔ سنن لابی داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو بندہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا اس کا ٹوٹ جائے گا، اسے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی نہیں۔ ایک ہے خود ہی غلبہ ہو جانا، الٹی آ جانا، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ پورا کرے۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتكت عینی افا اکتحل وانا صائم قال نعم۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں مرض ہے تو کیا روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ فرمایا ہاں سرما لگا لو، یعنی سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پہ ایک ذہن میں آ گیا، لینز لگانے سے وہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آج کل لینزوں کا بھی آ گیا نا جی۔ تو لینز کو اکثر کیا کرتے ہیں، وہ کیمیکل ہوتا ہے، کیمیکل ڈبی میں، اس کے اندر اس کو بھگو کے رکھتے ہیں، اور پھر اس کو اگر تو سحری کے ٹائم میں لگا لیا جس ٹائم روزہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ اتنی دیر میں سارا گل مل جاتا ہے سارا۔ لیکن روزے کی حالت میں آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے کو پیٹ کے اندر چیز گئی، وہ ظاہری بات ہے اس کا کنیکشن تو ایک ہی ہے نا، پیچھے حلق ہی ہے نا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑی محتاط قسم کی تحقیق ہوئی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں لینس نہ لگائیں، اس سے پہلے لگا لیں، سحری کے ٹائم میں لگا لو، پھر سارا دن چلتا رہتا۔ اچھا جی، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامہ والقوء والاحتلام رواہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، پچھنا، قے اور احتلام۔ یہ کل مجھ سے سوال ہوا تھا پرسوں کہ روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے پوری بوتل نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پچھنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پچھنا کیا ہے یہ میں نے کئی مرتبہ کیا، پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ پرانے حکیم جو تھے نا جی، پرانے حکیم،
اور حجام زیادہ تر یہ کیا کرتے تھے، وہ استرے کے ساتھ نا جسم کے خاص حصے پہ کٹ لگاتے تھے، کٹ لگا کے نا اس سے خون نکالتے تھے، ہاں کان کے پیچھے سے بھی لگاتے تھے، اور وہ مختلف جہاں پہ وہ سمجھتے تھے تو اس سے خون نکالتے تھے، وہ پچھنا لگوانا کہلاتا تھا۔ بعض ساتھی جوک لگواتے تھے، جونکے، اس سے بھی خون نکلواتے تھے۔ تو ان صورتوں میں، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہ زیادہ خون نکالنے کا سسٹم نہیں تھا، تو پچھنا لگوانے کا رواج تھا، خون نکالنے کا رواج تھا، تو حضور نے فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے کی حالت میں اگر یہ پتہ ہو آپ کو کہ اب میں نے اب تک تقریباً 40 کے قریب بوتلیں خون کی دے دی ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو آگ کی جذبہ تھوڑا کم ہو گیا، پہلے ہم نے پورا ایک گروپ بنایا ہوا تھا طلباء کا، ہمارے چند اساتذہ تھے، طلباء تھے، جہاں کہیں بھی ہمیں خون کی ضرورت پڑتی تھی ہم دوڑ کے جا کے خون دیتے، ساتھ باڈی بلڈنگ بھی کرتے رہے ہیں جی، کسرت بھی کرتے تھے، ساتھ خون بھی دیتے تھے، الحمدللہ ابھی تک تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو خون دے دینا بہتر ہے، ہم تو 3 مہینے کے بعد دیتے تھے، ہر 3 مہینے کے بعد خون دے دینا، تو آپ سال میں ایک دفعہ دے دیا کرو، ایک تو جسم کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اور دوسرا خون ہر 3 مہینے بعد نیا تو بن ہی جانا ہے نا، سیل مرتے رہتے بنتے رہتے مرتے رہتے بنتے رہتے ہیں، ہاں جی، یہ قدرت کا نظام ہے، اور جب خون نکال لیں گے ہم کسی کو دیں گے، ضرورت مند کو دیں گے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی العزیز جسم کی ضرورت اور جسم کی توانائی مزید جو ہے بڑھے گی، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں صحت بھی عطا فرمائے گا۔ تو خون دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں 40 بوتلیں دے کے بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کا احسان۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہی ہوگا، کہہ آنے سے، پچھنا لگوانے سے اور احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رفعہ من افطر یوما فی رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی رخصت اور بغیر کسی مرض کے چھوڑا، تو سمانے بھر کے روزے وہ رکھ لے، وہ اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، جو روزہ چھوڑ دیا اس کے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول بین انا نائم اتانی رجلان فاخذ بضبعی فاتایا بی جبلا وعرا فقال اسعد فقلت انی لا اطیقہ فقال انی سنسہلہ لک فصعدت حتی اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شدیدة قلت ما هذا الاصوات قالوا هذا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا انا بقوم معلقين بعراقهم مشققة اشداقهم تصيل اشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا، 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا بازو پکڑ کے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھ گئے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، یہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جب میں چڑھ گیا تو بیچ پہاڑ میں جب عین سینٹر میں پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے تھے، ان کی باچھیں، یہ باچھیں چیری جا رہی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ کہا یہ لوگ کون سے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نا جی اللہ آپ کی خیر کرے، سن 2018 کی بات ہے، یہ اس سے 1 آدھا سال پیچھے ہوگی۔ یہ روسیوں نے نا جی دنیا کا سب سے گہرا ترین کھڈا کھودا، کہ زمین کے اندر سب سے گہرا ترین ہم کتنا کھود سکتے ہیں،
تقریباً 12 کلومیٹر تک وہ نیچے گئے، 12 کلومیٹر تک وہ نیچے انہوں نے کھدائی کی، اس سے آگے وہ نہیں جا سکے، اس سے آگے انہوں نے کھدائی کو روک دیا۔ وہ جو کھدائی کرنے کا انچارج تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھائی تیرا کام کیا تھا، تیرے ذمہ ہم نے کیا کام لگایا تھا، تو کر کے بیٹھا ہے، تجھے کہا تھا کھدائی کر اور تو کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی باتیں سنی تھی، مسلمانوں کے نبی نے ہمیں جو میں نے ان کی تعلیمات پڑھی تھیں اس میں سے مجھے یہ ملا تھا کہ تحت الثری کے اندر، زمین کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کو قید کر کے رکھا ہے، ان کی روحوں کو قید کیا ہے، وہاں سے چیخ و پکار ہر وقت آتی رہتی ہے۔ یہ نیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے ضمن میں آپ کو یہ کانٹیکٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہم جب 12 کلومیٹر نیچے پہنچے ہیں نا جی، تو الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر اتنی شدید چیخ و پکار کی آوازیں ہمیں سنائی دیں کہ دل دہل گئے ہمارے، جس طرح کروڑوں انسان کو درد اور کرب کے اندر مبتلا ہوں اور وہ مل کے چیخیں مار رہے ہوں، ہم نے وہ آوازیں سنی۔ پھر دوسری بات، درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑھ گیا تھا، جس طرح ہم دوزخ کے دروازے پہ پہنچ چکے، ہماری بڑی بڑی مشینیں لوہے کی اس طرح پگھل رہی تھی جس طرح موم کو آگ میں رکھ دیا جائے وہ پگھلتا جاتا ہے، اتنا شدید درجہ حرارت تھا۔ تو مجھے اس وقت پھر مسلمانوں کے نبی کی یاد آئی، وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے کہا تھا تحت الثری کے اندر، زمین کے نیچے جہنم ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی گواہ ہے کہ صدیوں پہلے میرے حضور وہ سارا منظر دیکھ چکے ہیں، اس منظر کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں جو تحقیق 14 صدیوں کے بعد آ رہی ہے۔ حضور نے صدیوں پہلے بتا دی تھی کہ روزہ خور جو لوگ ہیں، روزے کے ساتھ توہین کرنے والے، ان کو کس عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر 4 سال یا 3 سال کی بات ہے، وہ جب افطاری پروگرام کروایا ایک، یہ بھی نیٹ پہ پڑا ہوگا، عصر کے ٹائم ہی لوگوں نے روزہ کھول دیا، مغرب کا انہوں نے انتظار ہی کوئی نہیں کیا جی، عصر ٹائم ہی شروع ہو گئے۔ ایک تو روزہ رکھا کوئی نہیں اور دوسرا کھول بھی عصر لے لیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا جی، ضیاء کے دور میں نا جی صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں، ضیاء کے دور میں ہر دفتر کے اندر نا نماز شروع کروا دی، جبری نماز۔ وہ انگریزی کا مقولہ ہے، باس آلویز رائٹ، باس ہمیشہ صحیح ہوتا۔ زور کی نماز کا وقت ہوا، باس نے کہا میں نماز کراؤں گا، اس نے نا جی نماز شروع کرا دی زور کے ٹائم، بلند آواز سے اس نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دی، پیچھے سے لوگوں نے سبحان اللہ کی کہ بھائی یہ زور کی نماز ہے، یہاں پہ اونچا نہیں پڑھا جاتا، یہاں پہ خفی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میں بڑا سونا پڑھ رہا ہے، اس نے اور اونچی کر دیتا، جدو 2 رکعتیں ہو گئی انہیں سلام پھیر دیتا۔ اس نے کہا سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ زور کی نماز ہے، اس میں اونچی قرات نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے 4 رکعتیں ہوتی ہے بیوقوف لوگ، میں جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں مولوی نے اونچا پڑھا ہے اور 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو مجھے غلط کہہ رہے ہو؟ میں جب بھی جمعہ پڑھنے گیا ہوں، 8ویں دن اس نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، وہ بھی زور کے ٹائم ہی آتی ہے، ہاں جی، اور وہاں پہ تو ظاہری بات ہے 2 رکعتیں اور اونچا ہی پڑھا جانا ہے، تو وہ کہتا ہے تم مجھے غلط کہہ رہے ہو؟ میں جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں 2 رکعتیں ہوئی اور اونچا پڑھا گیا ہے، لہذا نماز بالکل ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری قوم ایسی ہے، علم کوئی نہیں، انے واہ بس عمل، اللہ توفیق دے دے ہمیں عمل کی سمجھ کے کرنے کی۔ میں نے رات کو عرض کیا نا جی، یاسین شریف ہم نے صرف جو ہے نا جی وہ ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے اور مردوں کو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے،
یہ بخشوانے کے لیے بس؟ ہاں ہاں، ورنہ یہ جتنی جلالت والی صورت ہے نا، بندہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھے نا، خدا کی قسم ایک دفعہ دل ایسے کانپنے لگ جاتا ہے، ایسے کانپنے لگ جاتا ہے۔ کبھی نا سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھنا، اب تو آج کل تو بڑا جذبے کا وقت ہے نا، آج کل پڑھ لینا، تنہائی میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھنا، ایک ایک آیت کا سمجھ کے پڑھنا، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے دل ایسے ایسے کانپیں گے۔ ہم تو ایسے چلو بھائی مردوں کو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے یا بخشوانے کے لیے رکھی ہوئی؟ اینی واری 72 واری یاسین جی، 100 واری یاسین جی، 300 واری یاسین جی، 500 واری یاسین۔ بھائی ایک دفعہ تو پڑھ، سمجھ کے پڑھ، پھر مجھے بتا یاسین کا کیا اثر ہوا تیرے اوپر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔